محترم، جس تعلق سے آج گفتگو کرنی ہے، میر تقی میر نے اس تعلق سے ایک بات کہی ہے، اس سے میں آغاز کرتا ہوں۔ میر تقی میر نے ایک جگہ لکھا ہے، میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، جان ہے تو جہان ہے پیارے۔ گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، گفتگو ریختے ہمیں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ اور مرزا غالب نے لکھا ہے کہ ختم کرتا ہوں اب دعا پہ کلام، ختم کرتا ہوں اب دعا پہ کلام، شاعری سے نہیں مجھے سروکار، تم سلامت رہو ہزار برس، تم سلامت رہو ہزار برس، اور ہر برس کے ہو دن 50,000۔ مشہور مصرع ہے۔ عمر کے تعلق سے، طول عمر کہہ لیجئے، لمبی زندگی، اس کی دعا مانگنا کیسا ہے، اس تعلق سے کچھ گفتگو آج کی مجلس میں مختصر طور پر آپ کے سامنے کرنی ہے۔ دیکھیے، زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، زندگی ہے، جیسے میر تقی میر نے کہا کہ جان ہے تو جہان ہے پیارا۔ اور ہمارے یہاں بولا بھی جاتا ہے کہ جان بچی لاکھوں پائے، ہے نا؟ ہاں، جان بچی لاکھوں پائے۔ اگر آدمی کا سب کچھ برباد ہو جائے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، جل گیا یا پھر کوئی آسمانی مصیبت آ گئی، لیکن اس کی جان بچ گئی، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر ایمان مضبوط ہے۔ ہاں، کہ بھئی چلو سب کچھ چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، جان کیا ہے؟ ابھی موجود ہے۔ ہاں، ابھی جسم میں سانسیں چل رہی ہے، جو کچھ اللہ نے لے لیا انشاءاللہ اللہ واپس کیا کر دے گا؟ دے دے گا، واپس اس کو حاصل کر لیں گے، واپس کما لیں گے۔ بہرحال آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایک دعا پڑھنا، یا کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کرتے ہیں۔ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے؟ اللہم رجب، نہیں، کچھ چھوڑ دیا آپ نے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ پڑھتے ہیں۔ اور رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے نا؟ شروع ہو چکا ہے نا؟ ابھی رمضان میں کتنے دن باقی؟ کون سی تاریخ ہے آج؟ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، فرسٹ ہے۔ ارے رجب شروع ہوا یا جمادی الاخر شروع ہوا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا کون سا مہینہ شروع ہو؟ اللہ اکبر، رجب شروع ہو چکا ہے، رجب شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک میرا خیال ہے 16 فروری کو کیا ہے؟ پہلا رمضان۔ اور آج کون سی تاریخ ہے؟ ارے انگلش کی پہلی ہے، انگریزی تو کتنے دن بچے؟ ہاں، تو رجب ہو گیا نا شروع، کیونکہ رجب کے بعد کیا ہے؟ شعبان، اور شعبان کے بعد رمضان۔ تو اللہ کے بندو، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ دعا شروع ہی نہیں کی ابھی تک، کسی نے مانگنا، چونکہ سب کنفیوز ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ بہرحال رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں، کیا یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟
یعنی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو ثابت ہے یا نہیں؟ تو محققین جو علماء ہے ان کی تحقیق یہ ہے کہ جس روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں وہ روایت صرف ضعیف نہیں بلکہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ آپ کو میں نے کسی موقع پر عبدالصمد چچا بتایا تھا کہ روایت جو ضعیف ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک صرف ضعیف اور دوسری اسماعیل بھائی انتہائی درجے کی ضعیف۔ اور علماء یہ لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر روایت سند کے اعتبار سے صرف ضعیف ہو تو فضائل میں قابل قبول ہے، فضائل میں قابل قبول ہے سعد اللہ صاحب، لیکن اگر روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے، چاہے وہ فضائل کے تعلق سے ہے یا ہو، اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آیا؟ بہت اہم بات ہے، پھر کہتا ہوں چودھری صاحب، ضعیف جو روایت ہوتی ہے اور روایت جو ضعیف ہوتی ہے وہ سند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ سند، کہ جو اس میں راوی آتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے جو ہے وہ بیان کیا، فلاں نے فلاں سے جو ہے وہ بیان کیا۔ تو علماء نے جتنے روات آئے ہیں اللہ جزائے خیر دے، ان سب کی چھان بین کی، تحقیق کی، تفتیش کی کہ بھئی وہ آدمی کیسا ہے۔ اس اعتبار سے پھر روایت کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف یا انتہائی درجے کی ضعیف ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، حضور کا ارشاد ضعیف نہیں ہے۔ اسماعیل بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ عبدالحفیظ چچا، حضور کا ارشاد ضعیف نہیں ہے، لیکن اس میں ضعف کیوں آ گیا؟ وہ راوی کے اعتبار سے۔ میں آپ کو ایک عام مثال دوں، کوئی بات کسی نے مجھے بتائی، کوئی بات دین کے تعلق سے نہیں، ویسے ہی کوئی بات مجھے دنیاوی تعلق سے کسی نے بتائی۔ اب میں عبدالصمد چچا سے کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے مجھے یہ کہا ہے، تو چونکہ یہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، جس کا میں نے نام بتایا، میں نے کوڈ کیا، تو کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہ بڑے میاں یا کوئی اور جس کو میں بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مول صاحب انہی بات میں کوئی اعتبار نہیں کروانا۔ کیا بول رہے ہیں؟ کہ اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں کرنے کا، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ایک آپ کو عام فہم مثال بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال کچھ ضعف آ گیا، اور دیکھیے اس میں باپ نے بیٹے کو نہیں بخشا اور بیٹے نے باپ کو نہیں بخشا، جیسی تھی حالت وہ بتائی کہ بھائی میرے والد کیسے ہیں یا میرا بیٹا کیسا ہے۔ ورنہ عام طور پہ اسماعیل بھائی کیا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کو چھپاتا ہے، اور اس کا الٹا بھی ویسا ہی ہے۔ لیکن چونکہ دین کا معاملہ ہے تو اس لیے جو حقیقت تھی کیا کر دیا، اس کو بیان کر دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ روایت میں کیا آ جاتا ہے؟ ضعف آ جاتا ہے۔ تو انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہو اور اس کا مفہوم اگر صحیح ہو، ایک بات اور بھی سمجھے کہ اگر مفہوم صحیح ہے، جیسے یہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس کا مفہوم غلط نہیں ہے۔ یاد رکھنا، مفہوم کا معنی ہے کہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، جو اس کا معنی ہے، جو اس کا معنی ہے، جو اس کا مطلب ہے سعد اللہ صاحب، وہ غلط نہیں ہے۔ جیسے یہاں اللہم بارک لنا، بہت آسان ہے، اللہم یعنی اے اللہ، بارک ہم سب جانتے ہیں بارک کا کیا معنی، برکت دے، لنا ہمارے لیے، کس میں؟ فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور ہماری ملاقات کس سے کرا دے؟ رمضان سے کرا دے۔ ملاقات کرا دے کا مطلب
کہ ہم رمضان کو پالے، رمضان ہمیں پالے، ہمیں وہ مہینہ میسر آ جائے، تو ہماری زندگی میں، عمر میں، حیات میں کیا عطا کر؟ برکت عطا کر۔ اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم غلط ہو، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے احتیاط، یہ ہے شریعت کا حسن۔ کہاں کہ گرچہ اس کا معنی، میننگ، مفہوم، خلاصہ سب صحیح ہے، لیکن ذوف کس میں آیا؟ راوی میں۔ جزاک اللہ چودھری صاحب، یہ ہے راوی میں۔ پھر یاد رکھو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور نے بات کیا کہی؟ غلط کہی، مفہوم نہیں۔ جو روایت کرتا ہے، جس کے توسط سے، واسطے سے میرے اور آپ تک بات پہنچی، اس میں کیا ہے؟ ذوف ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، مانگو یہ دعا، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نسبت آقا کی طرف مت کرو۔ سمجھ آیا؟ مانگنا منع نہیں ہے، مانگو، کوئی منع نہیں۔ ارے حضور کی بات چھوڑیے، انتہائی درجے کا ذوق، اگر کوئی دعا بزرگوں سے منقول ہے تب بھی مانگنا جائز ہے، ایک شرط خالی، کیا؟ اس کا معنی، میننگ، مفہوم غلط نہ ہو۔ تو جب بزرگوں سے منقول ہے جو دعا وہ مانگ سکتے ہیں، وہ ثابت ہے، تو پھر یہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں نے بتایا، لیکن احتیاط کرو کہ اس کی نسبت کدھر مت کرو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت یہ نہیں کرنا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کو بھی بتاؤ، دوست احباب کو بتاؤ کہ یہ دعا مانگتے رہو۔ اور کب تک مانگنی ہے؟ آج سے لے کر، بلکہ یکم رجب سے، لیکن وہ تو گزر گیا، آج 13ویں تاریخ ہے، کس کی؟ رجب کی۔ تو یا اب مغرب ہو گئی تو شاید 14 بھی ہو، کیا لکھا ہے؟ 14 ہے، 13 ہے۔ تو بہرحال یہ دعا مانگتے رہو ہر فرض نماز کے بعد۔ اب ایک بات اور علماء نے لکھی، جو ہم مانگ رہے ہیں وہی بات حضور کے ارشاد اس کی تائید کرتے ہیں، تو اس میں مزید کیا آ جاتی ہے؟ پختگی آ جاتی ہے، ہاں، وزن آ جاتا ہے، مضبوطی آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ مانگا گیا وہ ایک اور جگہ یا دیگر جگہوں پر حضور سے وہ کیا ہے؟ منقول ہے۔ اب دیکھیے اس میں مین چیز کیا ہے جو مانگی گئی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس میں یہ مانگا گیا کہ اللہ ہماری عمر میں، ہماری زندگی میں کیا دے؟ برکت دے۔ ارے یہ دعا تو ہم مانگتے رہتے ہیں، بلکہ دیتے بھی ہے، اور ہمیں بھی دیتے تھے لوگ۔ چودھری صاحب بڑے بوڑھے، میں نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ بڑی بوڑھے جو، خاص کر عورتیں جو ہوتی تھی بڑی عمر کی، تو وہ دعا دیتی تھی پوتے کو، نواسے کو، یا کسی اور کو، کہ تجھے کیا لگ جائے؟ میری بھی عمر لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ نہیں، دعا نہیں، عمر، کہ میری بھی کیا لگ جائے؟ عمر لگ جائے ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا دی؟ لمبی زندگی کی دعا دی، یا یوں کہتے تھے کہ تجھے اللہ عمر خضر عطا کرے، تجھے اللہ کیا عطا کرے؟ عمر خضر عطا کرے۔ یہاں بھی جو شروع میں نے غالب کا کلام پڑھا، اس میں غالب نے یہ کہا کہ تم سلامت رہو 1000 برس، اور ہر برس کے ہو دن 50,000۔ تو اب اس اعتبار سے تو آدمی پتہ نہیں کتنا جیے گا۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی اس میں مبالغہ ہے کہ اللہ تمہیں کیا دے؟ لمبی زندگی جو ہے وہ دے۔ اب میری طرف دیکھو، ہیں سعد اللہ صاحب، عورتیں یوں بھی کرتی تھی، وہ بچے کو دعا دیتی تو یوں، اور پھر اس کو یوں کرتی تھی، ہیں کر کے کہ تجھے کیا لگ جائے میری، ہے نا، بھی سمجھ جائے، کرتی تھی نہیں، کہ تجھے میری دعا لگ جائے۔ اب پتہ نہیں سچ کہتی تھی یا نہیں، ورنہ حدیث میں ہے۔ اور ایک مولانا روم کا واقعہ بھی بتاؤں، زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، کہنے کو تو آدمی کہہ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، ترمذی شریف میں ہے، انشاءاللہ 8-10 منٹ میں ختم کرتے ہیں۔ تو ترمذی شریف میں وہ روایت کرتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد قیامت تک اس دنیا میں آنے والی تھی، پیدا ہونے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے روحوں کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا کیا؟ پیش کیا۔ روحوں کی شکل میں وہ پیش کیا۔ اب جو اولاد پیش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو کہا کہ ایک نشانی وہ یہ تھی کہ وہ چمکدار تھی، دو آنکھوں کے درمیان، غالباً یہی حصہ ہے حدیث میں کہ دو آنکھوں کے درمیان کیا تھا؟ چمکدار حصہ تھا، کہ کوئی چیز تھی وہ چمکتی تھی، سب روحوں کی۔ ایک جو روح تھی اور وہ جو اس کی جو چمک تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو وہ چمک بھا گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حضرت داؤد۔ کون؟ حضرت داؤد، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی، جلیل القدر پیغمبر۔ کہاں کہ وہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام بھا گئے، دل خوش ہوا ان کو دیکھ کر۔ تو کہا کہ اللہ آپ نے ان کی کتنی عمر لکھی ہے؟ یہ ترمذی شریف میں ہے، ہاں، جو چودھری صاحب نے بتایا، یہ ترمذی میں روایت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعد اللہ صاحب بتایا گیا کہ ہم نے ان کی عمر مقرر کی ہے 60 ایئرس۔ کتنی؟ 60 سال ہیں، آپ نے سمجھ آیا؟ 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں مفہوم سنا رہا ہوں، نہیں ہے لیکن آپ کو، یعنی میں اس طرح سنا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن سے قریب ہو جائے مفہوم، کہ میری کتنی عمر؟ تو کہا 1000 سال۔ کتنی؟ 1000 سال۔ تو کہا کہ ایسا کرو کہ میرے 40 سال ان کو دے دو۔ کیا کرو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے چودھری صاحب فرمایا کہ میرے 40 سال کیا ہے اسماعیل بھائی، کس کو مل جائے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے 40 سال کم کرتے اور ان کے کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے۔ اب کسی کو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو عمر لکھ دی ہے، پھر اس میں آگے پیچھے کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک پھر الگ ٹاپک ہے۔ میں خالی اشارہ کر دوں آپ کو۔ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے تقدیر مبرم۔ کیا نام ہے؟ مبرم، را میم با را میم۔ تو چلو نام مت آپ کرو ورنہ پھر آپ کے لیے ہوگا، میں خالی مفہوم سنا دیتا ہوں۔ تقدیر 2 قسم کی ہے، میں آسان کر دیتا ہوں، آپ کو اس کا نام یاد نہیں رکھنا ہے، مفہوم سمجھ لو۔ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، آسان کر دوں میں آپ کے لیے۔ ایک وہ تقدیر جو اٹل، اس میں چینجز نہیں ہو سکتا، اٹل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، ایک وہ تقدیر ہے۔ دوسری تقدیر کی وہ قسم ہے جس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، مگر شرط لگا دی گئی۔ کیا لگا دی گئی؟ شرط، کہ یہ آدمی یہ کرے گا تو بڑھے گی عمر، نہیں تو نہیں بڑھے گی۔ ویسے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کرے گا کہ نہیں، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ کرے گا کہ نہیں، لیکن وہ میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے کہ کرے گا تو 60 سال کی عمر، نہیں کرے گا تو 50 سال کی عمر۔ یا یہ مثال لے لیجئے جو ابھی بتائی کہ کسی نے اس کے حق میں دعا کی تو اس کی 100 سال کی عمر، اور نہیں کی تو 60 سال کی عمر۔ ہم بھی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کو ہم نے کوئی کام سپرد کیا ہے، اگر وہ جلدی آ جائے گا تو ہم زیادہ پیسے دیں گے، اور اگر لیٹ آئے گا تو کم دیں گے۔ کرتے نا ہم بھی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے بھی 2 فیصلے کیے کہ اس کو میں نے بھیجا ہے لانے کے لیے۔ میرے والد مرحوم ایسا کرتے تھے، میرے والد صاحب جو ہیں ابھی سمجھ جائے بیڑی پیتے تھے، اور بیڑی بھی وہ لال دورے والی، ایک لال دورے والی آتی تھی، سعد اللہ صاحب بڑی،
اور والد صاحب کا اسماعیل بھائی مزاج بھی الگ تھا. لوگ یوں پیتے ہیں وہ یوں پیتے تھے, مٹھی مار کے. کچھ لوگ ایسے پیتے ہیں مٹھی کے ساتھ. تو ہمارے گاؤں لاجپور میں وہ جو بیڑی تھی کئی دکانیں تھیں, لیکن ہر دکان پر اسماعیل بھائی وہ بیڑی نہیں ملتی تھی. بازار میں, اب تو شاید وہ دکان نہیں ہے لاجپور میں, مجھے پتہ ہے شاید نہیں ہے, منچھی گانچڑ بولتے تھے ہیں, تو ان کی دکان ہے. وہ بدر عالم بھائی کا جو گھر ہے ہمارے مؤذن صاحب ان کے سامنے ہیں, وہ نان مسلم کی دکان تھی تو وہاں ملتی تھی. اب ہم بچے ہیں تو والد صاحب کہتے تھے کہ تنے مفہوم ہے کہ تنے بیڑی لیوا મોકલતો છું, તું વચમાં રમે નહીં, હિટ તો આવી જાય તો આટલા પૈસા તારા, ને જો મોડો આવ્યો રમતો રમતો તો પછી નહીં મળે. بچے ایسا کرتے ہیں نا, ہیں بھیجا ہے تو راستے میں کیا ہے, کرکٹ کھیل رہا ہے, والی بال کھیل رہا ہے, تو آدمی اس میں لگ گیا, یا کچھ اور کھیل ہو رہا ہے, اور والد صاحب کو طلب ہے تو اس لیے کہتے تھے کہ جلدی آو ہے تو જે બચેલા પૈસા તારા. والد صاحب ویسے نہیں دیتے تھے, پیسے کچھ زیادہ ہوتے تھے, کہتے تھے کہ ٹائم پر આવી ગયો તો બીડી લાવવા પછી જે પૈસા બચ્યા ને એ તારા, ને લેટ આવ્યો તો આપી દેવાના પાછા. تو والد صاحب نے دونوں فیصلے کر لیے ہے نا, دونوں فیصلے کر لیے, لیکن میرے لیے کیا لگا دی, ایک شرط لگا دی. یہ ہے تقدیر اللہ تعالیٰ کی. حدیث سنو اب یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم یہ ہے, لا يرد القضاء الا الدعاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ تقدیر کو مفہوم یہ ہے یہاں قضا بمعنی تقدیر, کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں پھیر سکتی سوائے دعا. اس کے بھی علماء نے پھر دو مفہوم بیان کیے ہیں. ایک مفہوم یہ بیان کیا کہ کوئی بدل ہی نہیں سکتی, اگر بدلتی تو دعا بدلتی. ایک معنی یہ بھی بیان کیا مفہوم. ایک یہ مفہوم بیان کیا کہ نہیں, تقدیر اگر بدل سکتی ہے تو کس سے, دعا سے. سمجھ آ رہا ہے, لیکن اس میں شرط ہے کہ یوں کرے گا تو, نہیں کرے گا تو. دونوں فیصلے ہیں, لیکن آپ کو سمجھ آ گیا یہ ایسا ہے. تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اللہ نے عمر 60 لکھی تھی, لیکن یہ بھی لکھ دیا تھا تقدیر میں کہ اگر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی کے 40 سال ان کو دے دیں گے تو میں 100 کر دوں گا عمر. لیکن ادھر سے چودھری صاحب کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. اب زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہتے ہوئے تو کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ نے مہر بھی لگا دی, منظوری بھی. اب 960 سال بہت ہوتے ہیں, گزرے 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 ایام, زمانہ گزرا, سال گزرے. اسماعیل بھائی اب کیا ہوا چودھری صاحب, حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے 960 سال ہو گئے, موت کے فرشتے حاضر ہوئے کہ چلو اب ہمارے ساتھ. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حساب گن رکھا تھا ہیں, اور حضرت آدم کو اللہ نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی کتنی ہے, 1000 سال ہیں, 1000 سال. اور بڑے میاں کیا ہے, حساب رکھتے تھے. یہاں سے علماء نے لکھا ایک مسئلہ اس روایت کے ضمن میں, بہت سارے مسائل اس سے مستنبط کیے ہیں علماء نے. ایک بات یہ لکھی کہ حساب کرنا اور حساب رکھنا جائز ہے. سمجھ آ رہا ہے, یہ جائز ہے کہ میں اپنی زندگی کا عمر کا حساب رکھوں ہیں, یا کوئی اور حساب آپ لوگ رکھیں, یہ جائز ہے, یہ شریعت میں منع نہیں ہے. دلیل یہی قصہ کہ بڑے میاں گنتے ہوں گے تبھی تو کہا کہ ابھی تو میری زندگی کے ایام کیا ہے سعد اللہ صاحب پورے نہیں ہوئے. کہاں کہ بھائی ابھی کہاں ہے, جاؤ جاؤ جاؤ, ابھی تو میرے کتنے سال باقی ہے, 40 سال باقی ہے. اچھا یہ بالکل بھول گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام. کیا ہے, روایت میں آتا ہے کہ بھول گئے تھے. دوسرا مسئلہ علماء نے لکھا کہ میں اور آپ بھی اس لیے بھولتے ہیں چونکہ باپ جیوا بیٹا نے وڑ جیوا بیٹا ہیں. اپنے یہاں بولتے ہیں باپ جیسا کیا ہے, بیٹا. تو کہاں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد وہ بھولے ہیں, تو ہمارے اندر بھی بھول رکھ دی گئی. اس لیے کہاں کہ لین دین کرو, لکھ لو تاکہ بھول نہ جائے. اللہ اکبر, کیا کیا مسائل علماء نے اس سے نکالے. تو حضرت آدم علیہ السلام بالکل بھول گئے تھے ٹوٹلی. کہا کہ نہیں, ابھی تو 40 سال باقی ہے میرے.
تو فرشتوں نے کہا بڑے ادب سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی یہ سب تو پوچھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے، میں ابھی میں مانتا نہیں ہو بات، ایسا بھی کچھ آیا تھا کیا؟ تو بہرحال اللہ نے اس کو جی ہاں، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. تو کہا کہ ابھی تو میری زندگی پوری نہیں ہوئی، 40 سال باقی ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نے 40 ایئرس گفٹ کر دیے تھے اپنے بیٹے داؤد کو، حضرت داؤد کو. اب وہ تو تمہارے بعد آئیں گے، لیکن ان کی عمر اب کیا ہے؟ 100 سال ہو چکی ہے. اب آپ کو ہمارے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ چلنا پڑے گا. تو چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ روایت میں یوں بھی ہے کہ انہوں نے منع کیا. جی ہیں، ہاں وہ کیا تھا، وہ روایت میں مفہوم لکھا ہے علماء نے کہ نہیں، پھر اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ نہیں. کہنا یہ ہے زندگی سب کو پیاری ہے. زندگی کیا ہے؟ سب کو پیاری ہے. ایک ہنسی کی بات سنو، مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک گھر تھا اور جھوپڑی تھی. پہلے دور میں گھر پکے نہیں ہوتے تھے، جھوپڑی ہوتی تھی. مالداروں کے پاس ہوتے تھے، ورنہ عام طور پر جھوپڑیاں ہوتی تھیں. مالداروں کے گھر پکے ہوتے تھے. ایک گھر میں خالی 2 آدمی رہتے تھے، ایک بڑی بی یعنی بوڑھی عورت، خاتون بوڑھی، اور سعد اللہ صاحب کیا ہے اس کی جوان بیٹی، بس 2، اور کوئی نہیں گھر میں. اب وہ لڑکی بیمار ہو گئی، اچھی نہیں ہو رہی ہے. تو عورت جو اس کی والدہ تھی بڑی عمر کی، اس نے سوچا کہ اس کی تو وکٹ پڑ جانے والی ہے، یہ تو اچھی نہیں ہو رہی، انتقال ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ ابھی تو میری بیٹی جوان ہے، اس نے دنیا ہی کیا دیکھی ہے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، بوڑھی خسٹ ہے میں ہو چکی ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے. تجھے اگر روح قبض کرنی ہے، جان لینی ہے تو میری لے، اس کی کیوں لیتا ہے؟ اس نے ابھی تو دنیا کہاں دیکھی ہے، اس کو جینے دے، لمبی عمر دے. آگے سننا، ابھی دعا کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے، میری جان لے لے، میری روح قبض کر لے، اس کی مت لے. اب گھر کچا تھا، جھوپڑا. ایک بیل وہ بھاگتا ہوا آیا، چھوٹ گیا اسماعیل بھائی کہیں سے. اب بیل بھاگتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہٹ جانا پڑتا ہے. بھاگتا آیا اور سیدھا جھوپڑی میں کیا ہے سر مارا. بوڑھی عورت یہ سمجھی کہ ملک الموت آیا، ملک الموت، اور وہ یہ سمجھی کہ میری دعا قبول ہو گئی کہ میری بیٹی کو زندہ رکھ اور میری جان کیا کر لے. تو کہنے لگی جب جھوپڑے میں ہیں اس نے سر مارا بیل نے، جانور نے، تو اللہ مجھ بڑھیا کی جان لے کر کیا کرے گا، لینا ہے تو جوان کی لے. مجھ بڑھیا کی جان لے کر تو کیا کرے گا، کیا بڑھیا کی جان لینے کا فائدہ ہے، لینا ہی ہے تو جوان کی لے. پتہ چلا کہ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے. اسی کو میر تقی میر نے کہا، میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، جان ہے تو جہان ہے پیار ہے. آمدن یعنی جان بوجھ کر کوئی مرتا نہیں. بہرحال وقت ہو چکا، ایک دلیل سن لے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا کرنا ثابت ہے، یعنی یہ دعا کرنا ثابت یعنی کہ اس کا جو مفہوم ہے طویل زندگی، طول عمر، لمبی زندگی. ابو داؤد شریف کی روایت. یہ بھی ابھی میں آدھی بات عرض کر رہا ہوں، بقیہ انشاءاللہ دوسری مجلس میں. دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ میں اور آپ نیا کپڑا پہنیں. کون سا نیا کپڑا؟ نیا یعنی جو استعمال کیا وہ نہیں. چودھری صاحب پہلی مرتبہ استعمال کر رہا ہے، فرسٹ ٹائم ہے، اس کو وہ کیا کر رہا ہے، پہن رہا ہے. تو حدیث میں دعا ہے کہ آدمی، کئی دعائیں آئی ہے، اس میں ایک دعا یہ ہے کہ آدمی نیا کپڑا پہنے، نیا جوڑا پہنے تو یہ دعا کرے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی. یہ دعا کرے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بھی نیا کپڑا پہنے. سعد اللہ صاحب میں نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنے پہنے ہوں گے، لیکن یہ دعا کبھی نہیں پڑھی ہوگی. نہیں پڑھی نا؟ ہاں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. بھائی نیا ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتا
کہ یہ دعا پڑھے. تو آج نیت کرو انشاءاللہ کہ اب عید بھی آ رہی ہے قریب ہے. اب اس میں جو نیا کپڑا پہنیں گے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو چودھری صاحب حدیث پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. کتاب دیکھ کے پڑھتے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں، کتاب دیکھ کے پڑھے. دعا سب کو یاد نہیں ہوتی ہے منہ پہ، تو کیا کر لے. دیکھیے دعا، یہ آپ نے اچھی بات کہی. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ دعا منہ پہ ہی پڑھنا چاہیے. ایسا کچھ نہیں، منہ پہ ہی. اسی لیے آپ دیکھیے ابھی انہوں نے ایک کتاب کا نام لیا مسنون و مقبول دعا ہے. تو اب جو سمجھ رہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ پاکٹ سائز بنائی ہے. اسماعیل بھائی کیسی بنائی؟ پاکٹ سائز. کیوں؟ تاکہ منہ پہ یاد نہ ہو تو کہاں رکھ دے؟ پاکٹ میں رکھ دے اور نکالے اور اس میں دیکھ کر کیا کر لے؟ پڑھ لے. بھائی ہر ایک آدمی حافظ بھی نہیں ہے تو کہاں قرآن شریف پورا ہم منہ پہ پڑھتے ہیں؟ اندر دیکھ کے پڑھتے ہیں نا. جب قرآن اندر دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے تو دعا نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں رکھو جیب میں. آج کل تو موبائل ہے، تو موبائل کے اندر کیا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لو وہ جو کتاب ہے وہ، اور آپ کو پڑھنا ہے تو اندر دیکھ کے پڑھ لو. اندر دیکھ کے دیکھیے ایون استخارہ کی دعا، یہ بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے. وہ استخارہ نہیں کرتے. کیوں؟ دیکھیں مر صاحب ہمیں دعا نہیں آوڑے نہ ہوں میننگ خبر کہ موڑے نہیں آوڑے. ہمیں استخارہ کی دعا منہ پہ یاد نہیں ہے. ارے نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں، اندر دیکھ کے پڑھو. کیا کرو؟ اندر دیکھ کے پڑھو. لمبی دعا ہے اندر دیکھ کے پڑھو. استخارہ کی دعا یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اندر دیکھ کے پڑھو. اگر جی بہت سارے آدمی جیسے ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں، حسن حسین کی بھی صحیح صبح حسن حسین دوبارہ پڑھتے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں. دیکھیے اسی لیے الحزب العظم آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے پاس ہوگی، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. اس میں آپ دیکھنا الحزب العظم میں حصہ بنا لیا ہے کہ سیٹرڈے کو یہ حصہ پڑھنے کا، سنڈے کو یہ پڑھنے کا، منڈے کو یہ پڑھنے کا، ٹیوزڈے کو یہ پڑھنے کا، وینسڈے کو یہ پڑھنے کا، تھرسڈے کو یہ پڑھنے کا، فرائیڈے کو یہ پڑھنے کا ہے، سیٹرڈے کو یہ پڑھنے کا. ارے اتنا منہ پہ کہاں کسی کو یاد ہوتا ہے. اور وہ بھی بتا دیا ہے اور کتاب ہے تو وہ اسی لیے تو کتاب میں لکھ دیا کہ آپ اندر دیکھ کے پڑھو. منہ پہ یاد نہیں تو اتنا حصہ سمجھ آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اندر دیکھ کے پڑھ لو آپ. ہاں کچھ چیزیں منہ پہ یاد ہونی چاہیے. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں جو تسبیحات ہے سعد اللہ صاحب وہ کیسے ہونی چاہیے؟ منہ پہ یاد ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ہیں وہ تو زبانی یاد ہونی چاہیے. کچھ صورتیں وہ زبانی یاد ہونی چاہیے کہ ہم نماز کیا ہے پڑھ سکے، وہ تو جو ہے وہ پڑھنا ہے. لیکن سب دعائیں منہ پہ یاد ہو ایسا نہیں ہے. ارے مجھے بھی یاد نہیں ہے سب دعائیں یاد ہیں، تھوڑی سب کو یاد ہوتی ہے. کتنی ساری ماشاءاللہ دعائیں ہیں. بہرحال تو کیا ہے، اب آج نیت کرو کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے وہ. دوسری بات، اس پہ بھی شاید ہم نے عمل نہیں کیا ہوگا اور وہ ہماری دلیل ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی. حضور نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کسی دوسرے کو دیکھو کہ اس نے نیا کپڑا پہنا ہے. جیسے ہمارے سعد اللہ صاحب ماشاءاللہ ہیں آج کالی ٹوپی پہن کے آئے ہیں تو اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا. چہرہ ماشاءاللہ نورانی ہے. اور آدمی خوبصورت ہو اور کالی چیز پہنے تو اور جھجتا ہے نا ماشاءاللہ. تو دیکھیے اگر انہوں نے پہلی مرتبہ پہنی، مجھے نہیں معلوم ٹوپی پہلی مرتبہ پہنی، اگر نہیں آپ کو دعا دے دوں میں، اگر پہلی مرتبہ پہنی تو آج پہلی مرتبہ پہنی تو ہم ان کو دعا دیں گے. انہوں نے جو ہے وہ لباس پہنا پہلی مرتبہ تو حضور نے فرمایا دعا دو کہ جب ہم دیکھیں کہ کوئی آدمی اسماعیل بھائی نیا کپڑا پہن رہا ہے تو یہ انہوں نے جیسے نئی ٹوپی پہنی، حضور نے فرمایا دعا دو. کیا دعا دو؟ بہت مختصر دعا ہے، اس کو یاد کر لو. ارے بھائی کسی اور کو نہیں دیتے، اپنی اولاد کو دے دو. کتنی اچھی دعا ہے مفہوم. اپنی وائف کو دے دو، وائف ہسبینڈ کو دے دے، اپنے ماں باپ کو دے دو. ہے 4 الفاظ ہے، 4 جملے ہیں، الفاظ نہیں 4 جملے ہیں. تبلی، یاد کر لو، تبلی ویخلف اللہ تعالی. تبلی ویخلف اللہ تعالی. ویخلف لا یخلف المیعاد، قرآن میں ہے لا یخلف المیعاد تو وہ یخلف. تبلی ویخلف اللہ تعالی. اب ترجمہ سنو کتنا پیارا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ بڑے میاں کو ہم دعا دے رہے ہیں کہ تبلی ویخلف اللہ تعالی، یا کسی اور کو دے رہے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ تو اس ٹوپی کو، تو اس کرتے کو، تو اس جوڑے کو اتنا پہنے کہ تو اس کو پہن کر پرانا کر دے.
کیا کر دے؟ یہ دعا دی جا رہی ہے کہ تو اس کپڑے کو اتنا استعمال کرے کہ آج تو پہلی مرتبہ استعمال کر رہا ہے، اس کو شروعات کی ہے تو نے استعمال کرنے کی، پہننے کی، تو اس کو اتنا پہنے کہ یہ بوسیدہ ہو جائے، یہ پرانا ہو جائے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ مفہوم ہے اس کے عوض تجھے اور دے، یعنی برکت کی بھی دعا دی کہ یہ پرانا ہو جائے تو اللہ تجھے دوسرا نیا دے۔ اب یہاں سے دلیل کیسے لمبی زندگی کی، سمجھ آیا کہ تو پہن کر پرانا کر دے۔ کپڑا پرانا کب ہوگا؟ جب کیا لمبی ہوگی؟ عمر، زندگی کیا ہے؟ وہ لمبی ہوگی تبھی پرانا ہوگا نا۔ تو گویا کہ اس میں آدمی کو لمبی عمر کی، طول عمر کی، عبدالحفیظ چچا کیا ہے؟ دعا دی جا رہی ہے کہ اللہ تیری عمر میں کیا دے؟ برکت دے۔ کیوں برکت دے گا؟ تو یہ بار بار پہنے گا اور وہ کپڑا کیا ہوگا؟ پرانا ہوگا، ہے نا۔ ہاں ویسے کچھ لوگ نہیں پہنتے، پرانا کر دیتے ہیں۔ بھائی راؤ نے وہ شوق ہوئی ہیں کہ تو ایم کہ میں میری شادی تھے لی نے تو شادی نہ دیڑے سوٹ پہن لوں، میں ولیمہ نہ داڑے سوٹ پہن لوں۔ اب اس کو رکھتی ہے 5 سال 10 سال پہن کے کبھی نہیں، یادگیری ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، بار بار جو ہے وہ پہنو اور پہن کر اس کو کیا کر دو؟ پرانا جو ہے وہ کر دو۔ اس میں کس کی دعا ہے؟ لمبی زندگی کی، طول عمر کی جو ہے وہ دعا ہے۔ آخری شعر سنا کر سعد اللہ صاحب بات ختم کرتا ہوں۔ عباس تابش ایک شاعر ہے پاکستان میں، ان کا ایک شعر ہے، وہ ہر لمحہ دعا دیتے ہیں لمبی عمر کی تابش، وہ ہر لمحہ دعا دیتے ہیں لمبی عمر کی تابش، مجھے لگتا ہے پیاروں کو بھی رخصت میں نے کرنا ہے۔ سمجھ آیا کہ بھائی مجھے یہ بار بار دعا دے رہے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے پورے خاندان کا جنازہ میں ہی پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ماشاءاللہ ہیں، آپ سے ہماری مجلس آباد ہے، میں خانہ آباد ہے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے۔ نورانی بھائی مجھے پوچھ رہے تھے اسماعیل بھائی کی تعلیم کرنی ہے، میں نے کہا ہم تو موجود ہے، اب دیکھیں گے ساتھی کچھ ہوں گے، آج شب جمعہ بھی ہے، میں نے کہا ہو گئے تو کر لیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے بڑے میاں میں آؤں گا، اور خود غائب ہیں۔ تو خیر بہرحال آپ تھے تو ہم نے کر لی۔ اب آپ سے آخر میں گزارش بھی ہے دعا کریں۔ پتہ نہیں ابھی میں چھٹی پہ تھا تو مصلی پہ چڑھتا ہوں تو کچھ حرج نہیں ہوتا ہے، میں آتا ہوں مصلی پہ کہ پورا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور زبان ایسا لگتا ہے کہ کوئی پکڑ رہا ہے اور پسینہ شروع ہو جاتا ہے، زبان ہی نہیں کھلتی، باقی اس سے پہلے کھلتی۔ دیکھو ابھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ نہیں ہوگا، ابھی مثال کے طور پر مجھے ابھی سمجھ جائے، دیکھو نماز شروع کرنی ہے تو ابھی میں نے سوچ لیا اللہ اکبر، پھر بتاؤں اللہ اکبر، اب یہاں آتا ہے تو زبان ہی نہیں چلتی۔ اب اس کے بعد آگے چلیے اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں کہ ابھی میں نے نیت کر لی شروع کرنا ہے، دیکھو بالکل ٹائم نہیں لگ رہا ہے، میں نے سوچا اور شروع، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، ہیں سب وقت پہ یہاں پتہ نہیں، بس آپ دعا کریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، شریروں کی شرارت اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔